جو ہے وہ پیر سے ہو جائے گی، تو اب میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں آفس میں ہوتے ہوئے وہ جو مختصر بیچ میں وقفہ وہ دیتے ہیں لنچ اینڈ پریئر بریک تقریباً 1.5 گھنٹے کا جمعے کے دن، تو اس میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی سے کے 3 کلومیٹر پیچھے سے سفر کا آغاز کر کے یہاں پہنچوں، جمعہ پڑھاؤں اور پھر واپس ڈیوٹی پر پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک اور جہاں تک اور جس وقت تک جس سے کام لینا مقصود ہوتا ہے یہ اسی کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا میرا یہ آخری خطاب ہے اور تقریباً 13-14 سال مجھے ہو گئے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اب جو اختتامی خطاب ہوتا ہے آخری اور الوداعی بیان، تو اس میں تمام تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ پیش کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ تو میں ابھی راستے میں آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو مختلف اعتبارات سے مختلف زاویوں سے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے حوالے جات سے مختلف مضامین آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ الحمدللہ اس کا مجھے خود بھی فائدہ ہوا ہے اور آپ حضرات بھی اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ان تمام پیغامات میں سب سے بنیادی اور کہنا چاہیے کہ تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ قرار دیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ وہ پیغام اور وہ دعوت کے جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں نہ صرف تخلیق کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس دنیا کے بعد ایک دوسرے عالم میں ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے حساب کتاب کا پورا عمل ہونا ہے، تو وہ مقصد زندگی کیا ہے، کیوں ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا؟ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا ہے متعدد مقامات پر، اور سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں جو تیسرا رکوع جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں یہ آیت آئی ہے، یعنی پہلی مرتبہ قرآن حکیم میں یہ دعوت، یہ پکار لگائی گئی ہے، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی بجا لاؤ، الذی خلقکم، جس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر گئے، تمہارے آباء و اجداد، ان سب کو بنانے والا، ان کو تخلیق کرنے والا جو رب ہے وہ تمہیں پکار رہا ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی غلامی اختیار کر لو، اس کے بندے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ سکو۔ یہ دیکھیے کیسی دو ٹوک اور کتنی واضح تعلیم ہے۔ ایک آیت میں قرآن حکیم میں اپنی پوری دعوت کا خلاصہ نکال دیا۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کا محور و مرکز رہی، جو میری اور آپ کی اور جنات کی وجہ تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی بجا لائیں، میری غلامی اختیار کریں۔ میں نے جو دستور حیات انہیں دیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ میں نے بتلایا ہے اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ پیغام ہے۔ اور اگر ایسا کر لو گے، اپنے اس مالک اور اپنے اس خالق کی اس پکار پر لبیک کہہ کر اپنے مقصد تخلیق کو سامنے رکھ کر اگر تم واقعی اللہ کے بندے بن گئے، نفس کی بندگی اور دوسری جو بندگیاں ہیں جیسے ہم نفس کی بھی بندگی کر جاتے ہیں
برادری اور رسومات کے بھی بندے بن جاتے ہیں، زر و جواہر کے بھی بندے بن جاتے ہیں، موقع اور محل کے بھی بندے بن جاتے ہیں. تو ہماری بندگیاں تقسیم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کی غلامی چھوڑ کر صرف میری غلامی اختیار کرو. تم نہ زر و جواہر کے بندے ہو، نہ نفس کے غلام ہو، نہ برادری کی رسوم کے غلام ہو. غلام ہو تو صرف میرے. جو میں کہوں اس کو بجا لاؤ، اور جس سے روک دوں اس سے رک جاؤ. اگر تم نے یہ کیا تو تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بھی ہو، اور اپنے مقصد تخلیق کو بھی تم پورا کر رہے ہو. اس سے ہم آہنگ ہے تمہارا طرز عمل اور تمہاری زندگی. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ تم آخرت میں دردناک عذاب سے بچا لیے جاؤ. لعلکم تتقون پر آیت ختم ہو رہی ہے. شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس سے. ذرا یہ بھی قابل غور بات ہے. قرآن حکیم کی دو دعوتیں ہیں اصل میں. ایک ہے دعوت ایمان، دعوت عام، اور ایک ہے دعوت عمل. جب وہ دعوت ایمان دیتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی آدم، اے وہ لوگوں کے جو اس کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہو، جن کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. تمہیں دعوت اس بات کی ہے کہ تم اللہ کے بندے اور غلام بن جاؤ، اور اس کی ذات پر ایمان لے آؤ. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو مان لو، آخرت کو مان لو، اور رسالت کا اقرار کر لو. یہ دعوت تو چونکہ دعوت ایمان ہے، دعوت عام ہے، تو بالکل بجا طور پر اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس. اس لیے کہ اس کی ضرورت تو سب لوگوں کو ہے نا. جتنے لوگ کرۂ ارض پر بستے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی تخلیق کردہ ہیں. تو ان سب کو سامنے رکھ کر قرآن دعوت دیتا ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں کہ جن کو اللہ نے بنایا ہے، بنی نوع انسان، تم سب اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان لے آؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال دو. اب جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی بندگی کی اس دعوت کو قبول کر کے اور بندگی میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اب ان سے خطاب کرتا ہے قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اس پہلی دعوت ایمان کو قبول کر کے ایک سیڑھی اوپر چڑھ آئے ہو، اب صاحب ایمان بن گئے ہو. تو ان کو یا ایھا الناس نہیں کہتا قرآن، ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. اب تم سے یہ تقاضے ہیں اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. جتنے بھی قرآن حکیم میں احکامات ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا سے دیے گئے ہیں، وہ سب دعوت عمل ہے. اور کن کو دی گئی ہے کہ جو ایمان لے آئے. تو ہمارے اور آپ کے لیے جو دعوت ہے قرآن میں تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی، لیکن جو قرآن کی آفاقی دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے، وہ ہے یا ایھا الناس. دیکھیے کیسی خوبصورت ترتیب ہے کہ قرآن نے پہلے پوری نوع انسانی کو خطاب کیا. اس سے پہلے کوئی یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا. سورہ بقرہ قرآن حکیم میں ابتدا میں ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت، تو اس میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا. پہلا خطاب کیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرو گے جس نے تم کو تخلیق کیا اور تم سے پہلے کو بھی، تاکہ تم بچ سکو آخرت کے دردناک عذاب سے. اب اس بندگی کی دعوت کو قبول کر کے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننا، ہر قسم کی غلامی سے اپنے دامن کو چھڑانا، بس یہ ہے اصل کام. یہ ہے وہ آزمائش، یہ ہے وہ محنت جس پر پھر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے درجات بڑھاتے ہیں، انہیں اپنے سے قریب کرتے ہیں. تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے عبادت رب، بندگی رب. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، اور یہ آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، وما خلقت الجن والانس
इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर सिर्फ इसलिए कि मेरी बंदगी बजा लाए। तो अपना मकसद तख्लीक समझिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए, और उसका तरीका यही है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, संवारे, बारीक बीनी से जायजा ले कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खिलाफ इस्लाम हैं, शरीयत के खिलाफ हैं, मुनकरात हैं। हमारी मईशत में कौन कौन से मुनकरात हैं, हमारी माशरत में, हमारी इनफरादी ज़िंदगी में, हमारी सोच में, हमारी तरजीहात में कौन कौन सी चीज़ें, बारीक बीनी से जायजा ले। और कुरान और हदीस से जो सही नक्शा दीन का सामने आता है, जो पूरा कुरान पेश करता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने अकायद को संवार ले, तो आप अपनी मकसद ज़िंदगी को भी पालेंगे और उस जहन्नम की आग से भी बच जाएंगे। यही पैगाम है असल में कुरान, बाकी सब इसकी तशरीहात है। अगर पूरे कुरान की दावत का खुलासा आप निकालें तो वो यही है, ऐ लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ। और मैं आपसे सच अर्ज करता हूं, सबसे मुश्किल काम यही है, अल्लाह का बंदा बनना, और वो भी खालिस, हर किस्म की गुलामी से अपने दामन को छुड़ाकर खालिसतन अल्लाह का बंदा बनना। ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत मुश्किल काम है, मगर अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे। पहली बात तो यह कि शऊर पैदा करने की जरूरत है कि हमारा मकसद जिंदगी ये है। हम तो भूले हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हम समझते हैं हमारा मकसद जिंदगी खाना कमाना, माशरे में एक नाम पैदा करना, कैरियर बनाना, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना और कोठी और बंगले बनाना, फैक्ट्रियों पर फैक्ट्रियां चलाना। लोगों ने तो इसको मकसद जिंदगी समझा हुआ और उसमें लगे हुए, अपनी जिंदगी का बेशतर और बेहतर हिस्सा वो इसी में खपा रहे हैं। और जब आंख बंद होगी और आखिरत में खड़े किए जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू, और जब पूछा जाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तूने अपने मकसद ज़िंदगी का तायुन किया था, तूने समझने की कोशिश की थी कि तुझे क्यों दुनिया में भेजा गया, तो ये इंसान सिवाय कफे अफसोस मलने के और कुछ ना कर सके। इसकी सारी मेहनतें, इसकी सारी भाग दौड़ वो नसिया मनसिया हो जाएगी, इसके मुंह पर दे मारी जाएगी। और ये जो अपने आप को बहुत कामयाब और बड़ा अक्लमंद समझ रहा होगा, वो आखिरत में मुफलिस और नाकाम करार पाए। अल्लाह ताला इस अंजाम बद से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको जो मकसद जिंदगी है उसका शऊर अता फरमाए। इस मकसद जिंदगी को पाने के लिए एक तो मैंने तरीका आपको बतला दिया, कुरान और सुन्नत की तालीमात को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, इस नियत के साथ कि हम इन तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलेंगे। सिर्फ यहां पर न रहे ये मालूमात, बल्कि दिल में उतर जाए और अमल के अंदर वो उससे तब्दीली पैदा हो जाए। तो ये है अमल, ये है ना है अमल इस बंदगी को इख्तियार करने का। लेकिन जैसा कि आप भी समझते हैं कि कुरान और हदीस का ज़ख़ीरा कोई ऐसी मामूली चीज़ तो नहीं है, एक दिन में, 2 दिन में, 10 साल में, 20 साल में आप हासिल कर ली, तो बहुत बहरे ज़ख़ार है। पूरी पूरी जिंदगियां लोगों ने दीन के ऊपर मेहनत करने में सर्फ कर दी और फिर भी ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हुए कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तो एक आम आदमी के लिए, हम जैसे कम इल्मों के लिए कुरान हकीम ने ये सहूलत अता फरमा दी है कि इस बंदगी के नमूने जा बजा दिखला दिए। तो 2 मकामात मैं चाहूंगा कि आप हजरात अपने दिल में इसको महफूज कर लें। ये मेरा आखिरी पैगाम है, तो इसलिए आप इसको हिर्ज़ जां बना लें। यूं समझिए कि 13-14 साल जो आपके दरमियान में रहकर मैंने आपकी समा खराशी की और मैंने आपको जो है कभी कभी तकलीफ भी दे दी कि ज़्यादा देर तक मैंने वक्त ले लिया। कुछ लोगों को इसमें बड़ा मलाल भी रहा और मुझे वो मुतवज्जे भी करते रहे, मैं उनसे भी मादरत खा हूं। तो ये जो
آپ کے سامنے گزارشات پیش کی گئی، ان کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے، جو جو سمجھے کہ ایک الوداعی پیغام کے طور پر میں آپ کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، بنا کر بھیجے گئے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے ویسے تو پورا قرآن اور حدیث کا ذخیرہ ہے، لیکن دو مقامات قرآن حکیم کے ایسے پیارے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے لیے اپنا ہدف بنا لیں، ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر واقعی میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اس کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، کہاں سے آغاز کرو گے؟ سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس مقام کا بارہا درس ہو چکا ہے۔ آپ حضرات میرے کیسٹ سے اور سی ڈیز وغیرہ سے استفادہ کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، جس کا میں آپ کو بارہا تعارف بھی کرا چکا ہوں۔ راہ اسلام اور ہولی پرس، یہ دو نام ہیں جو آپ کو یاد رہ جائے۔ ایک ہی ویب سائٹ ہے، اس کے دو نام رکھے گئے ہیں سہولت کے لیے، تو راہ اسلام.com یا ہولی پرس.com پر آپ اگر چلے جائیں تو وہاں میری ساری تقریریں جو میں نے یہاں پر کی ہیں تقریباً، اور مختلف جگہوں پر جو مجھے اللہ تعالی نے مواقع دیے، سیرت کے جلسوں میں وغیرہ، ٹیلی ویژن پر بھی کچھ بیانات وغیرہ آئے، تو وہ سب انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان سب کو یکجا کر کے اس ویب سائٹ پر ڈال دیا۔ یہ جو میرے جمعے کے خطابات ہیں نا، یہ بھی اس سے ڈائریکٹ ریکارڈ کرتے، یہ ویب سائٹ پہ چڑھا دیتے۔ تو اب آپ سے ملاقات تو نہیں ہوگی، لیکن آپ اگر میری ان گزارشات سے استفادہ کرنا چاہیں اور سورہ المومنون کا وہ درس سننا چاہیں جو میں نے یہاں بارہا دیا، بدل کے جو ہے نا اسلوب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس 13-14 سال کے عرصے میں نے آپ کو 3-4 سے زائد مرتبہ اس مقام کا تفسیری درس دیا، تو وہ آپ اس ویب سائٹ سے حاصل کر لیں یا کیسٹ حاصل کر لیں۔ اس میں کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دیا ہوا ہے، یہاں بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، چپکایا ہوا ہے، یہاں سے بھی آپ ایڈریس وغیرہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ المومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں، جس سے 18واں سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے، سورہ المومنین بھی شروع ہو رہی ہے۔ سورہ المومنون اور 18واں سپارہ ایک ساتھ شروع ہو رہا ہے ان مبارک 11 آیات سے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ابتدا بتلائی ہے، وہ پہلے اقدامات بتلائے جن کو اختیار کر کے اللہ کا بندہ بننا آسان ہو سکتا ہے۔ میں صرف گنوا دیتا ہوں، وہ 5 باتیں ہیں اس کے اندر، ذرا اعادہ بھی ہو جائے کہ اگر اللہ کا بندہ بننے کا کسی کے دل میں عزم پیدا ہو گیا ہے تو وہ یہ 5 باتیں اپنی زندگی میں آغاز کے اندر شروع کر لیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان، فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ نمبر 1 نوٹ کرتے جائیے، وقت کم ہے تو میں صرف ترجمے پہ اکتفا کروں گا، تشریح آپ کے سامنے متعدد مرتبہ بیان ہو چکی۔ یہ ابتدا ہے، اللہ کا نیک خالص بندہ بننے کے لیے اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقطہ آغاز ہے قرآن حکیم میں سورہ المومنون کی 11 آیات۔ اس میں صرف 5 باتیں بیان کی ہیں، یہ 5 باتیں کر لو، تمہاری زندگی بندگی پر آ جائے گی، بندگی کی شاہراہ پر تم چلنا شروع کر دو گے۔ پھر چلتے چلتے اگر تمہیں احساس ہو، تم جائزہ لینا چاہو گے میں کہاں پہنچا ہوں، ابھی منزل کتنی دور ہے، تو سورہ الفرقان کا آخری رکوع نکال کے پڑھ لیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیلی خد و خال بیان کی ہے۔ ایک بندہ مومن تعمیر سیرت کے درجات طے کرتے کرتے جب پیک پر پہنچتا ہے، کلائمیکس پر پہنچتا ہے، فنیشنگ ٹچز اس کے اندر مکمل ہو جاتے ہیں، تو جو شخصیت تعمیر ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں۔
تو یہ دو مقام ہیں قرآن حکیم. اگر آپ ان دو مقامات کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا قرار دے لیں کہ یہاں سے میں شروع کروں گا. مقصد کیا ہے؟ اپنے مقصد زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اس بندگی کو اختیار کرنے کے لیے نقطۂ آغاز قرآن نے بتلا دیا سورہ المومنون کی یہ 11 آیات، اور نقطۂ انتہا بتلا دیا کہ یہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، یہ تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہ سورہ الفرقان کا آخری رکوع جس میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ رکوع، یہ دونوں مقامات یاد کر لیے، اور ان دونوں مقامات کا کثرت کے ساتھ میں یہاں پر بار بار آپ کو درس بھی دے چکا ہوں. تو آج جو میرا یہ الوداعی پیغام ہے، کچھ افراد بعد میں آئے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اگرچہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، مجھے بھی سناتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے. اتنی طویل رفاقت کے بعد اب یہ جدائی کا جو مرحلہ ہے، تو میرے لیے بھی یہ ایک صدمے والی بات ہے. لیکن جب تک جس کے لیے مقدر ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ہی وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اور اب اس کے بعد میرے لیے کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں اب حاضر نہیں ہو سکوں گا. حضرات، ابھی ہمارے محترم مسعود الرحمان صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ غالباً کسی ڈرون حملے سے کم نہیں ہے. ہم تو سکتے میں آ گئے ان کے اس بیان کو سن کے. بہرحال حالات اس قسم کے ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے، اور یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت کم وقت مدت کے لیے، غالباً 3 مہینے کے لیے ہوگا، ان کی جدائی ہم برداشت کر لیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ آ کے اپنے خیالات سے، اپنے علمی جوہروں سے ہمیں دوبارہ مستفید کریں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری طرف سے، مسجد کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے یا نمازیوں کی طرف سے سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی قسم کی شرمندگی نہیں ہے کہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ اس کو درگزر کر دیں اور ہمارے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، اور اب جہاں بھی یہ رہیں ہم کو یاد کرتے رہیں. شکریہ. جزاک اللہ. میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے آپ حضرات کی یہ محبت اور قدردانی، لیکن یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مقام پر کہ ھذا فراق بینی و بینکم، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے حضرت موسیٰ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جدائی ناگزیر ہو گئی ہے. تو یہ تو صرف ایک فیکٹر ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن اور دوسری وجوہات کی بنا پر بھی جو کہ میں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تو میرے خیال سے شاید یہ مرحلہ اب ہماری آپ کی جدائی کا آ گیا ہے. 3 مہینے والی جو بات ہے نا وہ غیر یقینی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن پر 3 مہینے کے بعد نظر ثانی کی جائے گی. اگر اس کے فوائد سامنے آئے تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا، اور اس کے نقصانات ہوئے تو اس کو واپس لے لیا جائے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہو. بہرحال تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دیکھیے، نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ یہ کام کرتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ ہمیشہ آپ مجھ سے استفادے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوتے رہیں گے. کتنے ہمارے پیارے نمازی ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے یا کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے، اور اب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسا موقع ہے. تو یہ بات بھائی نے بہت اچھی کہی کہ مجھے بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، خدا را میرے دل میں بھی کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھار یہ ہے کہ وقت کی زیادتی کی وجہ سے ذرا ناگواری ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک نیچرل چیز ہے. تو اس لیے میرے دل میں بھی اب کوئی کسی کی طرف سے کوئی خالص یا گلہ نہیں ہے. آپ حضرات بھی مجھے معاف فرما دیجیے گا اگر میری زبان سے کبھی کوئی ایسی بات
नागवार निकल गई हो, किसी के जज्बात को ठेस पहुंच गई हो, तो आप भी मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने ये जो वक्त हमारा आपका साथ गुजारा है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे, तो उसे आखिरत बना दे, और इसको इखलास के साथ जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो जो अलविदाई पैगाम के तौर पर मैं अर्ज कर रहा था, उसके नुकात से बयान कर देता हूँ कि सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 चीज़ें फरमाई हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी में ये पैदा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बंदगी रब की शाहराह पर चलने में बहुत मुमिद व मुआविन होंगे। उनमें से पहली चीज़ है नमाज, दूसरी चीज़ है आखिरत का इस्तेहज़ार, हर वक्त आखिरत को सामने रखना, अपने वक्त को ज़ाय होने से बचाना, नंबर 2। तीसरी चीज़ है ज़कात और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में उसकी खुशूदी के लिए अपना जान, माल, औकात, सलाहियत सर्फ करते रहना। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि अपने जज्बात को काबू में रखना, खुसूसन जज्बा जिन्स जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा खैर के लिए पैदा फरमाया है, उसको उसकी जायज़ हुदूद के अंदर रखना, सेक्स डिसिप्लिन पर पूरे तरीके से अमल पैरा होना। 4 बातें हो गई। और 5वीं बात यह है कि ईफाए अहद और अमानतदारी को, यानी मामलात में दुरुस्तगी, किसी के साथ डीलिंग करते हुए फेयर रहना, अमानतदारी, ईमानदारी और ईफाए अहद को पेश नजर रखना, पूरी जिंदगी का अहाता है। अगर जितना आप गौर करेंगे, ये 5 बातें कहने में 5 हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का अहाता करने वाली चीज। ये 5 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में गाड़ लें, ये सुकून कायम कर लें कि नमाज को फौकियत देनी है पूरी जिंदगी की तमाम मसरूफियात में, आपकी जिंदगी का नक्शा नमाज के गिर्द घूमना चाहिए, और आपको आखिरत का हर वक्त जो है इस्तेहज़ार रहे, हर काम आप करें तो इस बात को सोच लें कि मैं इसको आखिरत में जस्टिफाई कर सकता हूं या नहीं, ये काम मेरे लिए आखिरत के लिहाज से मुफीद है या बेकार है, इस बात को हमेशा पेश नजर रखे। नंबर 2 हो गई। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करते रहे, मुसलसल ज़कात, सदकात, खैरात, अपना जान, माल, औकात, सलाहियत अल्लाह के लिए लगाए, बंदगान खुदा को दीन की तरफ बुलाए, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, सेल्फ डिसिप्लिन पर कारबंद रहे, इफ़्फ़त और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें। और नंबर 5 ये कि अमानतों की पासदारी करें, अमानतदारी और ईफ़ाए अहद का मामला। ये तो है इब्तिदा, यहां से बंदे मोमिन के खदोखाल बनना शुरू होते हैं। और जब इन 5 चीजों पर वो मेहनत करता रहता है और अपने अंदर इनको पैदा करता है, तो बिल आखिर एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत तामीर होती है कि जिसको कुरान हकीम इबादुर रहमान के हवाले से याद करता है। 19वें सिपारे में सूरह अल फुरकान का आखिरी रुकू जो है, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने वो इबादुर रहमान की, वो रुकू चूंकि लंबा है, अब इस वक्त हम उसको नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हवाला दे रहा हूं। उस पर मेरे दुरूस मौजूद हैं, वेबसाइट पर भी है और कैसेट और सीडीज की शक्ल में भी हैं। राब्ते के लिए ये बाहर टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिए गए हैं, वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए, आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप इन 2 मकामात को हासिल करके सीडीज वगैरह के जरिए से खुद भी सुने और अपने मुताल्लिक़ीन को भी सुनाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और कुरान की बरकत से ये यकीन है कि इन 2 मकामात पर गौर व फिक्र और अमल के नतीजे में आप अल्लाह ताला की पूरी जिंदगी के अंदर एक जबरदस्त मुस्बत तब्दीली पैदा फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आप सब हज़रात को भी जो है इसके लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इतना जो तवील अरसा गुजरा आप हज़रात के साथ, तो इसमें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि किसी मौके पर भी कोई ऐसी बात अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत रही, कोई ऐसी बात नहीं निकली जो दीन की तालीमात के खिलाफ हो। लेकिन एक जगह मुझसे गलती हो गई थी, उसका मैंने एतराफ़ भी कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा से उसको, ताकि हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाए, हो सकता है उस नसीब में वो शख्स मौजूद ना हो। एक जगह मुझसे, इंसान है, ज़बान फिसल जाती है और गलती हो जाती थी, एक जगह मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग ली। और आप हज़रात भी जो है अगर आपने वो चीज़ सुनी थी तो उसको सही कर लें कि वो मेरी गलती थी कि मैंने एक मौके पर ये बयान, जोश बयान में ये कह दिया था कि जब हाज़री हो
मदीने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी हो तो वहाँ पर दुआ के लिए जो है कलिमात तखातुब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आप मुखातिब होकर दुआ की दरख्वास्त कर सकते हैं, जो कि बात सही नहीं थी। सही बात यह है कि हम जहाँ पर भी जिस जगह भी रह के दुआ करें हमेशा हमारा तखातुब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होनी चाहिए। तौहीद का जो तकादा है वो यही है कि हम जिस जगह और जहाँ पर भी दुआ मांगे अल्लाह को पुकारें, अल्लाह ही से मांगे। जब अल्लाह के रसूल सारी जिंदगी खुद अल्लाह से मांगते रहे तो हमारे लिए भी यही सबक है। तो वो एक सहवे लिसानी कह लीजिए, एक गलती मुझसे हो गई थी कि जो मैंने अगले जुमे को रेक्टिफाई भी की थी, लेकिन हो सकता है कि किसी के कान में ना पड़ी हो, तो इसलिए मैं आपके सामने उसका एतराफ़ कर रहा हूँ कि वो मुझसे मेरी ज़बान से गलत बात निकल गई थी। हमेशा याद रखिए तौहीद का तकादा यही है कि जहाँ कहीं भी आप दुआ करें, जिस मकाम पर भी आप अल्लाह ही को मुखातिब करें। किसी का हवाला वास्ता आप दे दें, बेशक उसमें हर्ज नहीं है, अपने अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे का वास्ता दे दे कि अल्लाह अपने इन प्यारों के सदक़े जो है हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, उसमें मुदाफ़ा नहीं है। लेकिन तखातुब बराह रास्त जो है वो सिर्फ अल्लाह ही से जायज़ है। ये यानी तौहीद की दुआ का ये तकादा है कि सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जाए। अल्लाह ताला मुझे खुद भी इस पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए और आप सब हज़रात को भी जो है तौहीद के तकादों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर इस पूरे अरसे के दरमियान में कोई गलती, कोई इस तरह का कोई मामला हो, और बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइशें भी की मुख्तलिफ औकात में कि जनाब ये बयान होना चाहिए, मस्जिद के आदाब बयान करें और ये करें, अपनी अपनी खैर ख्वाही में सब ने। अफसोस कि मैं उन सब की उन ख्वाहिशों को पूरा, फरमाइशों को पूरा न कर सका अपनी तंग दामनी की वजह से, वक्त की तंगी की वजह से। तो वो लोग भी मुझे माफ़ फरमा दें कि जो बार बार मुझसे फरमाइशें करते रहे और मैं उनकी फरमाइशों को कुछ को पूरा कर सका और कुछ को न कर सका। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई गिला शिकवा हो तो वो मुझे माफ़ कर दे। मैंने भी आप हज़रात को जो है तहे दिल से, दिल की गहराइयों से माफ़ किया और मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहूँगा और आप हज़रात से भी यही गुजारिश है कि आप हज़रात मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।